बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मुकालमा डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी के साथ। नाज़रीन, हमने लास्ट एपिसोड में मिर्ज़ा क़ादियानी की उस झूठी पेशन गोई का जिक्र किया जो उसने मोहम्मदी बेगम से अपने आसमानी निकाह के बारे में की थी। आज से हम एक नया सिलसिला मुकालमे का रद्द क़ादियानियत के हवाले से शुरू कर रहे हैं और वो क़ादियानियत एक नज़र में है। यानी हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि हमारे वो मुबल्लिगीन, वो उलमा, वो तलबा जो रद्द क़ादियानियत का रुझान रखते हैं या क़ादियानियत के बारे में ऐसी बुनियादी मालूमात चाहते हैं कि जिसके बाद क़ादियानियत का रद्द करना, उसका मुताला करना उनके लिए आसान हो सके, तो वो स्टूडेंट्स जो कंपैरेटिव स्टडी से ताल्लुक़ रखते हैं, यकीनन आज के लेक्चर उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और ख़ास तौर पर हम कोशिश करेंगे कि इसके बाद तसलसल के साथ कई लेक्चर्स में मिर्ज़ा क़ादियानी की ज़िंदगी और उसके अहवाल पर बात करें ताकि उसके किरदार, उसके अखलाक और उसकी ज़िंदगी को हम बेहतर अंदाज से जांचने के बाद इस नतीजे पर पहुंच सकेंगे कि मिर्ज़ा क़ादियानी के बारे में हमें क्या राय कायम करनी चाहिए। और यकीनन हमारा वो लेक्चर क़ादियानियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा क्योंकि वो अभी तक मिर्ज़ा क़ादियानी की ज़िंदगी से नावाकिफ़ हैं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो उसे भी लाइक कीजिए ताकि तसलसल के साथ आपको हमारे तमाम प्रोग्राम्स मिलते रहें। तो आज हम बात करेंगे क़ादियानियत एक नज़र में। क़ादियानियत के बानी का नाम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी है, जिसकी पैदाइश 14 शव्वाल 1250 हिजरी और शमसी एतबार से 13 फरवरी 1840 ईस्वी में हुई। आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त मिर्ज़ा क़ादियानी की तस्वीर मुलाहज़ा कर रहे हैं। मिर्ज़ा क़ादियानी का ख़ानदान मुग़ल बरलास है, लेकिन मिर्ज़ा ने दावा किया कि वो इल्हामी तौर पर फ़ारसीयुन नस्ल है। मिर्ज़ा क़ादियानी के बाप का नाम ग़ुलाम मुर्तज़ा बिन मिर्ज़ा अता मोहम्मद, माँ का नाम चराग़ बीबी। मिर्ज़ा क़ादियानी के असातिज़ा की जब आप फ़हरिस्त देखते हैं तो उसमें एक शिया उस्ताद हैं, एक हनफ़ी हैं और एक वहाबी हैं। गुल अली शाह बटालवी शिया थे जिनसे नहव और मंतिक की इब्तिदाई किताबें पढ़ी। फ़ज़ल इलाही हनफ़ी थे जिनसे फ़ारसी और कुरान की इब्तिदाई तालीम हासिल की, और फ़ज़ल अहमद वहाबी थे जिनसे अरबी पढ़ी। इससे ये मालूम होता है कि मिर्ज़ा क़ादियानी के बाकायदा असातिज़ा का एक सिलसिला नहीं था कि जिनके पास ज़ानुए तलम्मुस तय करके वो कुरान और सुन्नत की तालीम को दुरुस्त तौर पर हासिल करता, और यकीनन ये अमल इंसान के गुमराह होने में एक बहुत बड़ी रुकावट साबित होता है कि असातिज़ा का साया जब सर पर होता है तो असातिज़ा इंसान को उसकी गलतियों के बारे में तंबीह करते रहते हैं। 1864 में मिर्ज़ा क़ादियानी ने अंग्रेज़ों के पास सरकारी मुलाजमत शुरू की और सियालकोट में क्लर्क की जॉब इख्तियार की। पहली शादी 15 साल की उम्र में अपने मामू की बेटी मिर्ज़ा जमईयत बेग की बेटी हुर्मत बीबी से हुई, और 1872 से अखबारात में दूसरे लोगों के नाम से मज़ामीन लिखना शुरू किए। 1876 से बराहीन अहमदिया की तहरीर शुरू की और 1879 में उसे मुकम्मल किया। 1882 मिर्ज़ा क़ादियानियत की मामूरियत का पहला साल है, यानी जिसमें उसने दावा किया कि उसे मामूर मिनल्लाह मुकर्रर किया गया है। 1301 हिजरी में लुधियाना के उलमा मौलाना अब्दुल अजीज़, मौलाना अब्दुल्ला और मौलाना मोहम्मद ने सबसे पहले बराहीन अहमदिया में दर्ज कुफ्रिया अकायद की वजह से तकफ़ीर का फतवा दिया, और इसके बाद उस्ताज़ुल उलमा हज़रत मौलाना ग़ुलाम दस्तगीर क़सूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह व रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम ने तकफ़ीर की। 1884 में सैयद मीर नासिर नवाब की बेटी नुसरत जहाँ बेगम से निकाह किया, जिसे खदीजा और नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक उम्मुल मोमिनीन क़ादियानियत में कहा गया, और पहली बीवी को मिर्ज़ा क़ादियानी ने तलाक़ दे दी। 1885 में मिर्ज़ा क़ादियानी ने मुजद्दिद होने का दावा किया, और 23 मार्च 1889 को मिर्ज़ा क़ादियानी ने अपनी पहली बैत ली, और इसी तारीख़ को जमात अहमदिया के क़याम का दिन कहा जाता है। 1890 में मिर्ज़ा क़ादियानी ने उम्मती नबी होने का दावा किया, यानी
وہ ایک جہت سے امتی ہے اور ایک جہت سے نبی ہے۔ 1891 میں مرزا قادیانی نے حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کی وفات کا اعلان کیا اور خود کو نعوذ باللہ مسیح موعود کہا، جبکہ اس سے قبل مرزا قادیانی کا دیگر مسلمانوں کی طرح سے یہی ایمان تھا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ مسیح علیہ السلام حیات ہیں اور آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا اور قرب قیامت میں آپ آسمان سے نزول فرمائیں گے۔ 1891 میں مولانا محمد حسین بٹالوی نے 150 صفحات پر مشتمل فتویٰ تکفیر لکھا، جس کی تصدیق ہندوستان کے اکابر علماء نے کی۔ سن 1900 میں مرزا قادیانی نے جہاد کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا۔ سن 1900 میں ہی حضرت سیدنا اعلیٰ حضرت مجدد گولڑوی حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ الرحمہ کو مرزا قادیانی نے تفسیر نویسی کے مقابلے کا چیلنج دیا اور وقت مقرر پر مرزا قادیانی لاہور نہیں پہنچا۔ پیر صاحب علیہ الرحمہ کی قیادت میں تمام علماء اسلام نے مرزا قادیانی کی تکفیر پر اتفاق کیا اور انشاءاللہ تعالی ہم پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مرزا قادیانی کے اس مناظرے کے حوالے سے اور جو آپس میں خط و کتابت ہوئی اور یہ جو پورا واقعہ ہوا ہے، ہم انشاءاللہ اس پر تفصیلی بات کریں گے کہ پیر صاحب علیہ الرحمہ کا رد قادیانیت میں کیا کنٹریبیوشن ہے۔ سن 1900 میں غیر قادیانی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کو مرزا قادیانی نے حرام قرار دیا۔ سن 1901 میں تعریف نبوت میں تبدیلی کا اعلان کیا اور خود کو صراحتاً صحیح معنوں میں نعوذ باللہ نبی قرار دیا اور اعلان کیا کہ نفس نبوت کے لحاظ سے مرزا قادیانی میں اور دوسرے انبیاء علیہ السلام میں کوئی فرق نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ سن 1905 میں بہشتی مقبرے کا قیام عمل میں آیا اور صدر انجمن احمدیہ کی بنیاد ڈالی گئی۔ سن 1907 میں وقف زندگی کی پہلی منظم تحریک کا آغاز کیا۔ سن 1907 میں مرزا قادیانی کی زندگی کا آخری سالانہ جلسہ منعقد کیا گیا۔ 23 مئی 1908 کو اخبار عام نے مرزا کے پبلک لیکچر کی خبر دیتے ہوئے یہ خبر دی کہ مرزا قادیانی نے اپنی نبوت سے انکار کر دیا ہے۔ مرزا نے جواباً کہا کہ میں خدا کے حکم کے موافق نبی ہوں اور اگر میں اس سے انکار کروں تو میرا گناہ ہوگا، اور جس حالت میں خدا نے میرا نام نبی رکھا ہے تو میں کیوں کر انکار کر سکتا ہوں، میں اس پر قائم ہوں اس وقت تک جو اس دنیا سے گزر جاؤں۔ آخری تقریر میں کہا کہ عیسیٰ کو مرنے دو کہ اس میں اسلام کی حیات ہے، ایسا ہی عیسیٰ موسوی کے بجائے عیسیٰ محمدی کو آنے دو کہ اس میں اسلام کی عظمت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مرزا قادیانی کی موت اسہال یعنی دستوں کے مرض میں 26 مئی 1908 کو لاہور میں واقع ہوئی اور لاش کو لاہور سے قادیان لایا گیا۔ مولانا نور الدین کو خلیفہ مقرر کیا گیا اور اسی نے مرزا قادیانی کی نماز جنازہ پڑھائی اور بہشتی مقبرے میں ضلع گورداسپور قادیان میں مرزا قادیانی کو دفن کیا گیا۔ یہ جو ٹائم لائن ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ اس لیے کہ وہ لوگ جو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں رد قادیانیت کو اور ہمارے اس آن لائن کورس کا ایک پارٹ ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ کم از کم ان تاریخوں کے اعتبار سے کچھ چیزوں کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیں تاکہ رد قادیانیت میں مرزا قادیانی کی زندگی کی یہ ٹائم لائن آپ کو بہت زیادہ نفع دے گی۔ مرزا قادیانی کی کتابوں کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اگر کل مرزا قادیانی کی تحریروں کو دیکھا جائے تو روحانی خزائن کی 23 جلدیں ہیں، اس میں تقریباً 80 کے لگ بھگ کوئی 83 کتابیں اس میں موجود ہیں اور 11,000 صفحات اس میں لکھے گئے ہیں۔ روحانی خزائن میں 23 جلدیں ہیں۔ آپ اگر مرزا قادیانی کی کوئی تحریر پڑھنا چاہتے ہوں تو آپ روحانی خزائن کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، تمام مجلدات میں کمپیوٹرائزڈ اور نئے ایڈیشنز کے ساتھ پرانی نئی تمام جلدیں روحانی خزائن میں آپ کو آن لائن مل جائیں گی۔ آپ اگر قادیانیوں کی ویب سائٹ کھول کر دیکھیں تو یقیناً آپ کو مرزا قادیانی یا قادیانیت کا تمام لٹریچر وہاں پر آسانی سے اویلیبل آپ کے لیے ہو سکتا ہے۔ ملفوظات کی تقریباً 5 جلدیں ہیں۔ مرزا قادیانی نے اپنی مختلف نشستوں میں جو گفتگو کی ہے تو انہیں ملفوظات کی صورت میں جمع کیا گیا، اس کی تقریباً 5 جلدیں ہیں۔ مجموعہ اشتہارات، مرزا قادیانی کی کیونکہ پوری مہم اشتہارات پر مبنی ہے تو ان اشتہارات کے مجموعات کی تقریباً 3 جلدیں ہیں اور ان 3 جلدوں کے اندر آپ کو تقریباً وہ تمام کے تمام اشتہارات مل جاتے ہیں۔ مکتوبات احمد کی تقریباً 7 جلدیں ہیں جس میں مرزا قادیانی کے خطوط ہیں، اور یہ جو کل 3، 7، 10 اور 5، 15 اور 23 جلدیں
آپ روحانی خزائن کی دیکھ رہے ہیں، تو یہ کل اثاثہ ہے جو رد قادیانیت کے لیے آپ کو اپنے زیر مطالعہ ضرور رکھنا چاہیے۔ مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد خلافت احمدیہ کا آغاز ہوا، اسے قدرت ثانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ مرزا قادیانی کا پہلا خلیفہ حکیم نور الدین بہروی ہے، جس کی پیدائش 1841 عیسوی میں ہوئی اور اس کی موت 14 مارچ سن 1914 کو ہوئی۔ اسی طرح سے مرزا قادیانی کا جو دوسرا خلیفہ ہے وہ مرزا قادیانی کا بیٹا ہے، جسے یہ مسلم موعود کہتے ہیں، مرزا بشیر الدین محمود احمد بن مرزا غلام احمد قادیانی۔ اس کی پیدائش 12 جنوری سن 1880 میں ہوئی اور منصب خلافت پر، قادیانی خلافت پر یہ 14 مارچ 1914 کو فائز ہوا اور اس کی موت 8 نومبر 1965 عیسوی کو ہوئی، اور تقریباً 50 برس کے لگ بھگ تقریباً نصف صدی تک یہ شخص قادیانی خلیفہ رہا۔ تیسرا خلیفہ حافظ مرزا ناصر احمد بن مرزا بشیر الدین محمود، پیدائش 16 نومبر 1909 اور یہ خلیفہ بنا 8 نومبر 1965 کو، اور اس کی موت 9 جون 1982 میں ہوئی۔ اور جب 1970s میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر ان کیمرہ بریفنگ ہوئی، قادیانی عقائد پر بحث ہوئی، اور اس کے بعد بالآخر 1973 میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا، تو پارلیمنٹ میں جو قومی اسمبلی میں جو شخص پیش ہوا وہ مرزا ناصر ہی تھا کہ جس نے برملا قادیانی عقائد کا اظہار کیا اور اپنا دفاع نہیں کر سکا۔ اسی وجہ سے پاکستانی قوانین میں قادیانیوں کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا گیا۔ چوتھا خلیفہ مرزا طاہر احمد بن مرزا بشیر الدین محمود، اس کی پیدائش 18 دسمبر 1928 کو ہوئی اور یہ خلیفہ 10 جون 1982 کو ہوا، اور اس کی موت 19 اپریل 2003 کو ہوئی۔ اور میں آپ کی دلچسپی کے لیے یہ بات بتاتا چلوں کہ مرزا طاہر کی موت کراچی کے ایک مبلغ علامہ الیاس ستار کے ساتھ مباہلے کے نتیجے میں ہوئی، اور آج سے کچھ وقت قبل ہم نے جب مکالمہ کا لائیو پروگرام علامہ الیاس ستار کے ساتھ کیا تھا تو وہ اپنے اس پروگرام میں اس تمام کی تفصیل بھی بتا چکے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پر اس وقت علامہ الیاس ستار صاحب کو ملاحظہ کر رہے ہیں، اور جو معاہدہ ان کا ایک قادیانی مربی کے ساتھ ہوا اور کس طرح سے مرزا طاہر نے اس معاہدے کو قبول کیا، میں چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کے لنک کو ضرور کلک کریں اور ضرور اس کو ملاحظہ کریں۔ پانچواں خلیفہ مرزا طاہر کی موت 19 اپریل 2003 کو علامہ الیاس ستار سے ہونے والے مباہلے کے نتیجے میں ہوئی۔ پانچواں خلیفہ مرزا مسرور احمد بن مرزا منصور احمد ہے، اس کی پیدائش 15 ستمبر 1950 میں ہوئی، اور یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا پڑ پوتا یعنی مرزا شریف احمد کا پوتا اور مرزا بشیر الدین محمود کا نواسہ ہے، اور یہ خلیفہ 22 اپریل 2003 کو مقرر ہوا اور تاحال جماعت احمدیہ کا یہی خلیفہ ہے۔ ناظرین، میں آپ کی دلچسپی کے لیے بتاتا چلوں کہ جماعت احمدیہ یا قادیانی، مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد جب حکیم نور الدین بہروی خلیفہ ہوا اور اس کا انتقال ہوا تو قادیانی جماعت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ لاہوری احمدیوں کو غیر مبایعین کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مسلم موعود مرزا بشیر الدین محمود کی بیعت نہیں کی، اور انہیں پیغامی جماعت بھی کہا جاتا ہے، یعنی جن تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں۔ خلیفہ اول کے بعد یعنی مولوی حکیم نور الدین بہروی کے بعد مولوی محمد علی، خواجہ کمال الدین اور مولوی صدر الدین نے مرزا بشیر الدین محمود کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا، اور اس طرح جماعت احمدیہ 2 حصوں میں منقسم ہو گئی۔ ان کے درمیان 4 بنیادی اختلافات ہیں۔ پہلی بات یہ کہ لاہوری جماعت کے نزدیک مرزا غلام احمد قادیانی کی جانشین صدر انجمن احمدیہ ہے، نہ کہ شخصی خلافت، یعنی وہ شخصی خلافت کے قائل نہیں ہے کہ اپنی شخصیت میں مرزا بشیر الدین محمود کو یا مرزا طاہر کو یا مرزا ناصر کو یا کسی شخص کو خلیفہ تسلیم کیا جائے، بلکہ وہ میٹافوریکل سینس میں مانوی طور پر خلافت کے قائل ہیں۔ دوسرا اختلاف یہ ہے کہ لاہوری احمدی مرزا قادیانی کو صرف مجدد، امام مہدی اور مسیح موعود تسلیم کرتے ہیں، مگر منصب نبوت کو تسلیم نہیں کرتے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ اہل اسلام کے نزدیک اور آئین پاکستان کے مطابق یہ دونوں ہی گروہ کافر ہیں، چاہے لاہوری جماعت مرزا قادیانی کو نبی تسلیم کرے یا نہ کرے، کیونکہ یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص یوں کہے کہ ابو جہل کو میں نبی تو نہیں مانتا لیکن وہ امام مہدی تھا، نعوذ باللہ۔ کوئی یوں کہے کہ میں فرعون کو
नबी तो नहीं मानता, या फ़िरौन को मैं खुदा तो नहीं मानता, लेकिन मैं फ़िरौन को मसीह मऊद मानता हूँ, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो गोया कि मिर्ज़ा कादियानी तो कज़्ज़ाब और दज्जाल है। किस तरह से उसे मुजद्दिद, इमाम महदी या मसीह मऊद कहा जा सकता है? अहले इस्लाम के नज़दीक ये दोनों काफिर हैं, और इनको काफिर ना मानने वाला भी दायरा इस्लाम से खारिज है। तीसरा इख्तलाफ यह है कि लाहौरी जमात के नज़दीक मिर्ज़ा कादियानी पर ईमान लाना या बैअत करना ज़रूरी नहीं, क्योंकि वो मिर्ज़ा कादियानी की नबूवत का इनकार करते हैं, जबकि कादियानी जमात अहमदिया के नज़दीक अगर कोई मिर्ज़ा कादियानी को नबी नहीं मानता तो वो भी दायरा इस्लाम से खारिज है। चौथा इख्तलाफ यह है कि लाहौरी जमात के नज़दीक मुस्लिह मऊद की पेशन गोई, मिर्ज़ा कादियानी ने कहा कि मेरी बीवी के यहाँ एक बेटे की विलादत होगी, और उस पर बहुत बड़ी इश्तिहारी मुहिम जारी की, और बेटे के बजाय बेटी पैदा हुई, और बहुत मुशक्क़त और मेहनत के बाद, जबकि मिर्ज़ा कादियानी ने यह कहा था कि मेरी हालत मर्दमी कल अदम है, बहुत मेहनत और मुशक्क़त के बाद मिर्ज़ा कादियानी के यहाँ एक बार बार झूठी पेशन गोइयों के बाद एक बेटा पैदा हुआ, और कहा कि ये मुस्लिह मऊद है। तो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद की सूरत में वो पेशन गोई लाहौरी जमात के मुताबिक अभी तक पूरी नहीं हुई है, और उनके नज़दीक इस पेशन गोई का मिस्ताक बेटा जो मुस्लिम मऊद है वो आइंदा किसी ज़माने में पैदा होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हिदायत पर कायम रखे। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर लाइक कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।